چاہیں تو یہ سلسلہ رک سکتا ہے۔ ہماری عوام سے گزارش ہے، بہت ساری ایسی باتیں علماء نہیں جانتے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ ابھی آج ہم لوگ جب دوریا گنج سے چلے ہیں، آج کی بات ہے ابھی، اور ہو سکتا ہے یہ کل یا پرسوں کی بات نہیں ہو، لیکن آج اور کل میں یہ بات کانوں سے ٹکرائی۔ صدر محترم اس مجلس کے بات ایسے ہو رہی تھی، ابھی اسی نومبر میں کوئی تاریخ رکھی گئی تھی شادی کی، ایک دم بالکل سچا واقعہ، شادی کی تاریخ متعین تھی، اور کل پرسوں میں وہ رشتہ کینسل ہو گیا۔ کیوں؟ آپ نے حدیث پڑھی، بولے دین ہاں فظفر بذات دین تربت یدا، دین والے کو رشتہ جب آپ تلاش کرو تو دیندار تلاش کرو، تب آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ میرے بھائیوں، بوڑھوں کی کہاوت ہے کہ ٹھونک بجا کے سامان خریدو۔ جب رشتہ آپ طے کر لیں اس کے بعد کسی سے مشورہ لینا بیوقوفی کی بات ہے، اور اگر حقیقت اس نے بیان کر دیا تو سارا الزام اسی پر ہوگا جس نے آپ کو سچائی بیان کی۔ لڑکے کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ مجھے بلٹ چاہیے، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، یہ آج سننے میں یہ بات آئی، ایک بلٹ چاہیے، اور چار، آپ تو 250 باراتی پر رہ گئے نا، شیخ نے کہا چلے جاتے ہیں 250، اس نے 400 کی فرمائش کی کہ ہم 400 آئیں گے۔ نعوذ باللہ، تو ایسی شادیوں پر لعنت ہے، ایسی شادیوں پر رشتہ کینسل ہو گیا۔ اور چھکائی کی بات اپ نے کی تھی نا، چھکائی، اس میں 2 لاکھ روپے کا خرچ ہوا تھا، 2 لاکھ روپے کا، اور شادی کینسل ہو گئی۔ علماء کی جہاں تک بات آئی، مجھ سے ایک نوجوان نے کہا مولانا صاحب ہمارا نکاح آپ پڑھیے گا، میرا نکاح آپ پڑھیے گا۔ اپنی شادی میں وہ اپنے دادا کو نہیں لے گیا، اپنے ابا کو نہیں لے گیا۔ اب دادا اور ابا سے زیادہ قریبی کون ہو سکتا ہے؟ نہیں لے گیا۔ اور جانے والے 5 گاڑی گئی تھی، اور ہر گاڑی پر وہ مالک بیٹھا ہوا تھا، وہی ڈرائیور، وہی مہمان تھا۔ 5 گاڑی میں صرف 5 لوگ گئے تھے۔ میں نے جب سنا کہ یار 5 گاڑی گئی ہے تو اندازہ کیا کہ کم سے کم تو 50 لوگ ہوں گے، 10 کا اور ملایا جاتا ہے کہ ایک گاڑی میں کم سے کم 10 ہو گئے تو 50 ہو گئے۔ یہ میں نے میری بدگمانی کہہ لیجیے یا گمان میرا تھا۔ بہرحال کہا کہ مجھ صاحب گاڑی پر اسی پڑتے، میں نے کہا نہ، ہم موٹر سائیکل سے آئیں گے۔ مغرب کے بعد وہ نکاح تھا، شیخ اسماعیل صاحب، مغرب کے بعد وہ نکاح تھا۔ نکاح پڑھنے جب بیٹھا تو کل 5 تھے، مجھ کو لے کر کے 6 ہو گئے۔ بہت خوش ہوا، واللہ اتنی مسرت ہوئی، میں بھولے نہ سمایا کہ بڑی برکت والی نکاح، بہت برکت والا نکاح ہے۔ نکاح ہو گیا، مغرب کی نماز کے بعد نکاح ہو گیا۔ شیرینی تقسیم ہوتی ہے نا، یہ سنت نہیں ہے شیرینی تقسیم کرنا۔ یہ انگوٹھی رومال خوب حاجی صاحب، مولانا صاحب، حافظ جی، قاری صاحب، سب کے ہاں انگوٹھی رومال ڈھاکہ میں رکھ کر کے آتا نا، یہ ثبوت نہیں ہے کہیں سے اس کا، لیکن لوگ بانٹتے ہیں، منہ میٹھا کراتے ہیں۔ جب نکاح ہو جانے کے بعد شیرینی تقسیم کرنی ہوئی تو اللہ کا بندہ وہ بھی نہیں لے گیا تھا۔ بڑا اچھا نکاح ہوا نا، کتنا سنت کے مطابق نکاح ہوا۔ لوگوں نے اسے تانا دیا، ارے یار مٹھائی نہیں لائے، تو کاجو کتری 1200 روپے والی خرید کر کے 5 کلو آئی۔ نکاح ختم ہوا، بچی رخصت ہو کر کے آئی۔ اس کے بعد جب میرا کہیں بیان ہوتا تھا تو میں اس کی مثال دیتا تھا کہ شادی ایسی ہونی چاہیے۔ 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ اندر سے 7 لاکھ روپیہ لیے تھا۔ 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ اندر سے 7 لاکھ روپے لیے تھا۔ مولانا علماء کہاں سے کون سی کسوٹی لے کر کے آئے؟ یہ دھوکہ دینے والی عوام، علماء کو کیا پتا ہے؟
آپ بے نمازی ہو مولوی صاحب جنازہ پڑھیں، شادی ہو مولوی صاحب میاں صاحب کو تلاش کرو، کوئی ایسا، یہ عوام مجبور ہے۔ ایک سیٹھ کے لڑکے نے مجھ سے بمبئی میں کہا مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے مولانا کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سیٹھ کے اولاد نے مجھے، مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے مولانا کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ تم نہیں بولتے ہو، تمہاری دولت بول رہی ہے، یہ تمہاری دولت بول رہی ہے۔ معاف کیجئے گا، علماء قصوروار نہیں ہے۔ اگر انہیں پتا چل جائے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نکاح پڑھتے بھی ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر جان بوجھ کر کے، میں تو کہتا ہوں جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا ڈر ہوگا، دیندار ہوگا، شاید کہ کوئی عالم دین اس بات کو قبول کرے۔ میری عوام سے گزارش ہے آپ اس خوش فہمی میں نہ ہو جائیے کہ علماء اگر چاہیں تو ایسا ہوتا۔ ہاں علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو نبی کا طریقہ ہے وہی علماء کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ اپنی اصلاح کر لیں، انشاءاللہ سارے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کو ہمیں صحیح معنوں میں دیندار بنا اور دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔